سب سے پہلے میں ایک کوسچن اکثر جو مجھ سے کیا جاتا ہے میں اس کو خود ہی ایڈریس کر دیتا ہوں. عموماً ہم جب بھی کسی کے ساتھ معاملے کا لین دین کرتے ہیں اور ہم کسی کے لیے دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے ہم پر احسان کیا تو ہم اس کو عموماً بول دیتے ہیں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے. اگر ہم کہیں گے جزاکم اللہ تو یہ پھر جمع کا صیغہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تم سب کو جزا دے. تو اس حوالے سے کچھ آج ماڈرن ڈے اسکالرز کی طرف سے، خصوصاً جو سلفی اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے ایک یہ فتنہ کھڑا کیا گیا ہے کہ جی یہ جزاک اللہ کہنا درست نہیں ہے، جزاک اللہ خیرا کہنا چاہیے. تو یہ میں اس کو بھی ایڈریس کر دوں. میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان کے اندر جزا کا لفظ بدلے کے لیے بولا جاتا ہے. جب آپ میرے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اور میں اس کے جواب میں آپ کو کہہ رہا ہوں جزاک اللہ، تو میری نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا دے. اور سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ گمان سے بچو، اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں. تو آپ کسی بھی مسلمان بھائی جو آپ کو جزاک اللہ کہتا ہے اس کے بارے میں یہ گمان مت کیجئے یہ کہ وہ آپ کو کوئی بددعا دے رہا ہے. جزاک اللہ دونوں طرف جا سکتا ہے، اللہ آپ کو اس کا برا بدلہ دے، اللہ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے. لیکن جب کہنے والے کی نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ تو نیت کا حال نہیں جانتے، نہ آپ کو ضرورت ہے کسی کا نیت کا حال جاننے کی. تو جب وہ کہنے والا کہہ رہا ہے جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، یا جزاکم اللہ، اللہ آپ سب کو جزا دے، تو یہ جملہ فی نفسہ ہی ایک کمپلیٹ جملہ ہے. اور اس کے اوپر قطعاً اس قسم کا جو بعض اہل حدیث اور سلفی علماء کی طرف سے اعتراض کیا گیا، اور یہی انجیکشن انہوں نے اپنی پبلک کو بھی لگا دیا. میں جب اہل حدیث یا سلفیوں کی بات کر رہا ہوں تو اس سے مراد اکثریت کی نہیں میں لے رہا، چند لوگوں کی. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اس روئے ارض پہ تمام مکاتب فکر میں، خواہ وہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہوں، بریلوی، دیوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث، یا ان کے بھی جتنے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جتنے بھی ہیں، یا اثنا عشری ہوں، اہل تشیع کے جتنے بھی آف شوٹس ہیں، چاہے اسماعیلیہ ہوں، چاہے وہ زیدیہ ہوں یا اثنا عشریہ ہوں، میں ان تمام میں سب سے زیادہ حق کے قریب اہل حدیث کو مانتا ہوں. اور مجھے کوئی عار نہیں اس بات میں، اگرچہ وہ سب سے زیادہ مجھے مردود بارگاہ کر چکے ہیں، لیکن یہی حق کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جو منصف مزاج آدمی ہے وہ ہمیشہ حق بات کی تائید کرتا ہے. بہرحال جن معاملات میں وہ کتاب و سنت کے معاملات میں ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اپنے بزرگ بابوں کی تقلید کرتے ہوئے، تو اس میں ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے. ہم تو کتاب و سنت اور اجماع امت کو ہی حجت مانتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ میں کلیئر کر دوں کہ جب میں چونکہ اہل حدیث کا رد کر رہا ہوں تو میں یہ کلیریفیکیشن دینا ضروری سمجھتا ہوں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان صحیح بخاری، صحیح مسلم میں احادیث مل جاتی ہیں کہ وہ عموماً جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے جزاک اللہ خیرا. اچھا، یہ جزاک اللہ کے ساتھ خیر بھی لوگوں کو مطلب پٹی پڑھا دی تو ہر بندہ اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جزاک اللہ خیر، تو یہ لفظ بھی غلط ہے. یا کوئی کہہ رہا ہوتا ہے جزاک اللہ خیر، یہ بھی لفظ غلط ہے. تو اگر آپ نے یہ پٹی پڑھانی ہے تو صحیح طریقے سے پڑھائیں. یہ ہے جزاک اللہ خیرن، را الف دو زبر رن. تو جب وقف بنے گا، اس کو وقف کریں گے تو ہم اس کو ایک، آپ کو پتہ ہے زبر اڑ جاتی ہے اور یہ تنوین جو ہے وہ الف مدہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یہ بنے گا جزاک اللہ خیرا، جیسے ہے اللہ اکبر کبیرن. لیکن جب ہم اسے وقف کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرن. لیکن وقف کرتے ہیں والحمد للہ کثیرا، کیونکہ دو زبر جو ہیں وہ پھر جب وقف ہوگا تو ایک زبر اڑ جائے گی اور الف مدہ بن جائے گا. اسی طریقے سے یہ لفظ ہے جزاک اللہ خیرن، لیکن چونکہ وقف کر کے پڑھنا ہے عربی اسلوب میں تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرا یا جزاکم اللہ خیرا. خیرن کو خیرا، را الف زبر را، یہ را زبر را نہیں ہے. جزاک اللہ خیر بھی نہیں ہے، جزاک اللہ خیرہ بھی نہیں ہے، یہ ہے جزاک اللہ خیرا. اور وقف کیے بغیر جزاک اللہ خیرن، لیکن وہ غلط ہوگا کیونکہ عربی میں جب آپ نے کسی جملے پر کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے تو وقف کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جزاک اللہ خیرا. اسی طریقے سے آپ سورۃ الفتح میں آتا ہے نا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. حالانکہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ افواجن.
لیکن وہ افواہ جا بن جاتا ہے. تو یہ بھی مجھ پہ ادھار تھا. اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ وہ بعض کا ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں، یہ جی آپ نے جزاک اللہ، جس نے کسی کو شاید کوئی کسی نے گالی دے دی ہے جزاک اللہ کہہ کے، یہ کوئی گالی نہیں ہے. کہنے والے کی نیت آپ اللہ کے سپرد کریں، اور وہ الحمدللہ جب آپ کو بھی یہ پٹی نہیں پڑھائی تھی مولویوں نے، جب آپ بھی لوگوں کو جزاک اللہ کہتے تھے تو اچھی نیت سے ہی کہا کرتے تھے. اب آپ اس پارٹی کا حصہ نہ بن جائے نا جو لوگوں کو خام خواہ اس اعتبار سے متنفر کروا رہی ہے. تو جزاک اللہ کوئی کہے تو پھر بھی درست ہے. جزاک اللہ پھر ہا پہ وقف ہوگا، ہا کے اوپر جو پیش ہے وہ وقف ہو جائے گی، پھر جزاک اللہ بنے گا. یا اگر آپ نے اس کو مکمل جملہ بولنا ہے تو جزاک اللہ خیرا یا جزاکم اللہ خیرا. تو یہ الحمدللہ میں نے کلیئر کیا. اس کے جواب میں آپ مجھے کہیں جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، جزاکم اللہ خیرا.